بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاز جو عام کھانوں میں استعمال ہوتا ہے بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ بے شمار طبی فوائد اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ خصوصاً مردوں کے پاس اپنی مردمی کو قائم رکھنے کے لیے دو چیزوں کا استعمال کیا جائے تو وہ کبھی کمزور نہیں پڑتے، ایک استرے کو اور ایک پیاز کے کھانے کو، کہ قوت اور طاقت کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ اس کے کھانے کا وقت معمول کے مطابق دن کے اوقات میں دن کے کھانے میں استعمال کیا جائے، یا مناسب وقت دیکھ کر۔ بعض لوگ رات کو کھانے سے منع کرتے ہیں، لیکن دینی اور مذہبی لحاظ سے کھا کر فی الفور مسجد نہیں جانا چاہیے یا نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہاں، اگر وہ کھا بھی لیتا ہے، نماز کا وقت ہے، تو کوئی اوپر سے ایسی میٹھی چیز یا کوئی ایسی کڑوی چیز کھا لے کہ وہ منہ کی جو بدبو ہوتی ہے اس کو وہ دور کر دے۔ مثلاً گڑ یا شکر یا شہد وغیرہ کو اوپر سے کھا لیا جائے، یا اجوائن یا کالی ہریر یا جو بھی ہوتا ہے وہ منہ میں ڈال دے تاکہ اس پیاز کی بو ختم ہو جائے، کیونکہ پیاز، لہسن، مولی، انڈا، مچھلی، یہ چند ایک چیزیں ایسی ہیں جن کو کھا کر فی الفور نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجد نہیں جا سکتے، اس لیے کہ منہ سے جو بدبو آتی ہے نا وہ فرشتوں کو ناگوار گزرتی ہے۔ اس کے طبی فوائد اپنی جگہ، لیکن جو مذہب نے، جو شریعت نے جو طریقہ کار بتایا ہے وہ ہمارے لیے سب سے پہلا ترجیح سے ہوگی۔ اس پیاز کے رس کی مالش کرنے سے گرمی، دانے اور کھجلی وغیرہ دور ہو جاتی ہے۔ سر کے درد میں بھی یہ مفید ہے، اس کو سونگھنے سے سر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اس کا رس شہد میں ملا کر سر پر لگانے سے بال گرنے کم ہو جاتے ہیں۔ مردوں کے گنجے پن کے لیے بھی یہ کیا ہے، مفید ہے۔ جہاں پیاز رکھا جاتا ہے وہاں چھپکلی اور سانپ نہیں آتے۔ بدن کے جو سیاہ سفید دبے، پھوڑے، پھنسیاں وغیرہ ہوتے ہیں، متواتر اس کے استعمال کے سے یہ کامل طور پر داغ دبے صاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اس کے ساتھ نیمبو کا رس بھی استعمال کیا جائے تو یہ اور زیادہ افادیت کا حامل ہو جائے گا۔ اور اس کے رس کو نکال کر کالے چنے بجے ہوئے جو کھاتے ہیں اس کو کوٹ کے پیس کر چھوارے لے کر پیاز کے رس میں ملا کر اتنے چھوٹے چھوٹے لڈو بنا دیے جائیں اور ہر روز کھایا جائے تو جسمانی اور مردانہ قوت کو بڑھانے میں یہ بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی اجناس پھلوں کی صورت میں یا سبزیات کی صورت میں جو بھی بنائے ہیں ان کے اندر بڑی تاثیر رکھی ہے۔ اگر اس کو اپنے وقت کی مناسبت، موسم کے مناسبت اور اپنی طبیعت کی موافقت کے لحاظ سے استعمال کیا جائے تو بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور مناسب مقدار میں استعمال کرنے کی توفیق عطا کرے۔